ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف کیسے حاصل ہو۔ اس میں جو پہلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان علم حاصل کرے، اور علم کیسے حاصل کرے، اللہ کا تعارف کیسے حاصل کرے، کہ وہ اللہ کے کلام کی طرف متوجہ۔ جب اللہ کے کلام سے متعارف ہوگا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات سے متعارف ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اپنے آپ کو میرے غضب سے بچاؤ، میرے غضب کا خوف کرو۔ یہ وہ لیول ہے جو اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس سے بھی کئی درجے اوپر ہے انسان، کہ جب انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اتنا زیادہ خوف زدہ ہیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ یہ ہیبت کیسے نصیب ہوتی ہے؟ ایک ہوتا ہے علم الیقین۔ علم الیقین یہ کہ انسان کتابوں میں پڑھتا ہے، کسی چیز کے بارے میں کتابوں میں پڑھتا ہے، اس کا تعارف حاصل کرتا ہے۔ مثال کے طور پر انسان پڑھتا ہے آگ جلاتی ہے، یہ اس کا تعارف ہے، اس نے کتابوں میں پڑھا۔ ابھی تک اس نے آگ کو جلاتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو، تو اس کا تعارف اتنا مضبوط نہیں ہے، یعنی کہ یقین کا جو عالم ہے اس کے دل کے اوپر اتنا مضبوط نہیں ہوگا۔ دوسرا درجہ آ جاتا ہے عین الیقین، کہ وہ کسی لمحے کسی جگہ دیکھے آگ لگی ہوئی اپنی آنکھوں سے، اب اس کے یقین کا عالم اور بڑھ جائے گا۔ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان پڑھتا ہے، والدین بتاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بارے میں، اللہ کا تعارف کرواتے ہیں، تو اس کے دل کے اوپر یہ یقین کی کیفیت ہوتی ہے۔ پھر وہ اللہ کا غیظ و غضب دیکھے، محسوس کرے۔ تیسرا درجہ ہوتا ہے حق الیقین کا، اس کیفیت کے اندر وارد چلے جانا، اس کیفیت کا وارد ہو جانا اس کے اوپر۔ مثال کے طور پر کوئی انسان جلتی ہوئی آگ میں اپنا ہاتھ ڈال دے، اب وہ جب ہاتھ ڈالے گا تو یہی یقین کا وہ عالم ہے کہ اس عالم، اس سے آگے پھر کوئی بات نہیں۔ وہ چاہے دنیا، ساری دنیا کہتی رہے کہ آگ ٹھنڈی ہوتی ہے، آگ نہیں جلاتی، آگ یہ کرتی ہے، تو وہ کہے گا مجھے تو پتا ہے، مجھے نہ بتاؤ۔ اور اسی بات کو بڑی خوبصورت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث ہے مروی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے جنت اور جہنم دکھا بھی جائے تو میرے یقین کا عالم نہیں بڑھے گا۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایسا تعارف، یہ کیسا تعارف ہوتا ہے؟ یہ ناظرین، یہ علم سے اگلا درجہ آتا ہے۔ یہ وہ درجہ ہے کہ جب انسان ذکر کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر کے اللہ کا عرفان پاتا ہے، معرفت پاتا ہے اللہ سبحانہ، جو اس کے دل کے اوپر پردے ہوتے ہیں، جو اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ان کے دل جو تھے وہ پردوں میں تھے، پردے اترتے ہیں، حجاب اترتے ہیں۔ جو حجاب اترتے چلے جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف اور واضح ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کی خشیت اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور جتنے پردے اترتے ہیں اتنی خشیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تابعی وہ فرماتے ہیں کہ میں 30 صحابہ کرام سے ملا، اور تمام صحابہ کرام میں نے ایک چیز مشترک پائی کہ انہیں اس بات کا بہت زیادہ خوف دامنگیر تھا کہ ان کا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ یعنی انہیں اتنا خوف تھا کہ پتہ نہیں ہمارا جب آخری دم نکلنا ہے وہ ایمان، خاتمہ میں ایمان کے اوپر اتنا خوف تھا۔ حضرت بشر حافی رحمہ اللہ، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ موت سے اتنا کیوں ڈرتے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں موت سے اتنا نہیں ڈرتا، میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ہیبت زدہ ہوتا۔
کہ میں اپنے رب کے سامنے کیسے کھڑا ہوں گا. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے خوف کھاتا ہے اس کے لیے دو جنتیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. ایک نوجوان مسجد نبوی میں آیا کرتا تھا نماز پڑھنے. تو اس کو ایک خاتون پسند کرنے لگی. وہ اشارے کنائے کرتی، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتی. نوجوان صالح تھا، نماز پڑھتا اور آنکھیں نیچے کیے گھر واپس چلا جاتا. ایک دن کیا ہوا، شیطان کا وار ہوا، اسے نگاہ کر لی عورت کی طرف. عورت نے اسے اپنے گھر کی بلایا. عشاء کی نماز پڑھ کے نکلا تھا، اسے بلایا اپنے گھر کی طرف. گھر میں کوئی نہیں تھا. نوجوان چل پڑا اور جو ہی اس کی دہلیز پہ پہنچا اور اس نے پاؤں رکھا، اللہ سبحانہ و تعالی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی اور اس کے ذہن میں آیت آ گئی وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. اتنا خوف اس کے دل پہ راسخ ہوا کہ وہیں گر گیا، بے ہوش ہو گیا. وہ عورت خوفزدہ ہو گئی کہ یہ کیا معاملہ ہوا. اس نے اپنی سہیلی کو بلایا، اس کو نوجوان کو اٹھا کے قریب ہی اس کا گھر تھا، اس کے گھر کے باہر ڈال دیا. گھر والوں کو بعد میں جب تلاش کر رہے تھے انہیں ملا کہ بیٹا باہر بے ہوش پڑا ہے. اسے اندر لے کے آئے، ہوش میں آیا. باپ پوچھنے لگا بیٹا کیا معاملہ ہوا کہ تو باہر بے ہوش پڑا تھا. اسے یاد آ گیا سارا معاملہ. اس نے دوبارہ پڑھا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. پڑھا، چیخ ماری اور اس کی روح جسم کو چھوڑ دی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. علماء فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ بہت اچھی بات ہے اللہ کی خشیت میں رونا، آنسو آنا، لیکن آنسو آئے اور تو بے عمل رہے یہ تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا. آنسو وہ جو تجھے عمل والا بنا دے، یعنی تو عمل کرے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. جو ڈر گیا اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس نے اپنے ہوائے نفس کو، اپنی نفس کے رذائل کو روک لیا، اپنی خواہشات کو روک لیا، اپنی وہ بری عادتوں کو روک لیا اللہ کے خوف کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے خوف سے، اس کے لیے کیا انعام ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جنت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنت ہے. ناظرین اب اس میں اور وضاحت کرنا چاہتا ہوں. مبادہ آپ یہ نہ سمجھیں، خوف کی بھی قسمیں ہیں. حضرت ابو قاسم حکیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ خوف کی دو قسمیں ہیں، ایک رہبت ہے اور ایک خشیت ہے. وہ کہتے ہیں رہبت وہ خوف ہوتا ہے جو آپ کسی ظالم سے کھاتے ہیں، خوف کسی ایسی چیز سے کھاتے ہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے، آپ اس سے ڈرتے ہیں. کسی موذی جانور سے آپ خوف کھاتے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اس سے دور بھاگتے ہیں، آپ اس سے دور بھاگتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی انسان سانپ سے خوف کھاتا ہے تو کیا کرے گا؟ وہ سانپ کے ساتھ رہے گا، سانپ سے بھاگے گا. کوئی ظالم بادشاہ ہے، اس کا خوف ہے تو کیا کرے گا؟ اس کی سلطنت سے کوشش کرے گا جان بچ جائے، میں نکل جاؤں یہاں سے، اس سے دور بھاگے گا. وہ فرماتے ہیں کہ دوسرا جو خشیت ہے، یہ ایسا خوف ہے جو آپ ایسی ہستی سے کھاتے ہیں کہ جو آپ سے بے پناہ پیار کرتی ہے. یہ خوف ایک عجیب ہی اس کا لطف ہے، کیونکہ اس خوف میں انسان اس ہستی کی طرف اور زیادہ جاتا ہے، اس کی طرف اور دوڑتا ہے. مثال کے طور پر ماں، اب یہ خوف ہوتا ہے دامن گیر کہ میری والدہ ناراض نہ ہو جائیں، میں یہ کام نہ کروں میری والدہ ناراض ہو جائیں گی، مجھ سے نہیں بولیں گی، بات نہیں کریں گی. یہ خوف ہوتا ہے. تو انسان کیا کرتا ہے اگر والدہ ناراض ہو جائیں تو کیا کرتا ہے؟ جا کے والدہ کو
بغلگیر ہوتا ہے، معافی مانگتا ہے، ان کے قریب جاتا ہے۔ خشیت ایک ایسا خوف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ہے، اسی لیے حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو یہ خوف ایک انسان کو ایسا خوف ہوتا ہے اپنی ایسی مہربان ہستی کا خوف، کہ وہ مہربان ہستی کا میرے اوپر جو رحم اور میرے اوپر جو فضل ہے اور جو میری طرف توجہ ہے وہ نہ ہٹ جائے، اس چیز کا خوف ہوتا ہے۔ اور اس خوف میں وہ اپنے رب کی طرف اور متوجہ ہوتا ہے، اس خوف میں اپنے رب کی طرف اور بڑھتا ہے، اس خوف میں وہ اپنے رب کو اور منانے کی کوشش کرتا ہے، اس خوف میں وہ اپنے رب کی طرف اور جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خوف ہوتا ہے، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ انسان جو مبادہ اللہ سبحانہ وتعالی سے دوری اختیار کرتا ہے، بلکہ خشیت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اپنے رب کے اور قریب کرتی چلی جاتی ہے۔ انسان اپنے رب کو اور منانے کی کوشش کرتا ہے، منائے گا کیسے؟ اور اپنے آپ کو عبادات میں لگاتا ہے اور اپنے رب کی بات کو مانتا ہے۔ ناظرین، خوف کھانے والوں کی بھی قسمیں ہیں جو اللہ سے خوف کھاتے ہیں۔ ایک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نیکی کرتے ہیں تب بھی خوف زدہ رہتے ہیں۔ وہ کیوں خوف زدہ رہتے ہیں؟ کہ پتہ نہیں ہماری نیکی قبول ہونی ہے کہ نہیں ہونی۔ قرآن میں آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ خَشِيَّةٌ، کہ وہ دیتے ہیں اور ان کے دل خوف زدہ رہتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مراد کیا وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں لیکن نیکی نہیں، برے کام بھی کرتے ہیں، یعنی زنا بھی کرتے ہیں، اس لیے ڈرتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اپنی رب کی بارگاہ میں سر بسجود رہتے ہیں، جو روزوں سے رہتے ہیں، جو اپنی بارگاہ کی بندگی میں رہتے ہیں، لیکن پھر بھی اور اللہ کی راہ میں دیتے ہیں، پھر بھی اللہ سے خوف کھاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا اللہ اسے قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ سب سے خوبصورت کیفیت ہے۔ اور ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ کرنے کے بعد اللہ کا خوف کھاتے ہوئے توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، توبہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا غیظ و غضب نہ آ جائے۔ یونس علیہ السلام جب بددعا دے کے نکلے بستی سے کہ اب اس بستی پہ غضب آ جانا، تو جب بستی والوں نے دیکھا کہ یونس علیہ السلام اپنے وقت کے نبی چلے گئے ہیں، وہ بے باک لوگ تھے، نہیں مانتے تھے اللہ کی، تکذیب کرتے تھے نبی کی، لیکن کیا ہوا؟ ڈر گئے۔ بادشاہ بھی اکٹھا ہو گیا، اس نے لوگ اکٹھے کر لیے، ان کا معافی مانگو کہ ہمارا نبی چلا گیا ہے، ہم اس کی نہیں سنتے تھے، عذاب آ جانا۔ کیا ہوا؟ اللہ نے عذاب ٹال دیا اس قوم پر سے۔ تو دوسری قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جب غلطی کر بیٹھتے ہیں تو پھر وہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، گناہوں سے معافی مانگتے ہیں۔ وہ خوف ہوتا ہے جو دامنگیر ہوتا ہے، جو انہیں واپس کھینچتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگتے ہیں۔ تیسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایسا خوف کھاتے ہیں جو صرف زبانی کلامی خوف ہوتا ہے کہ مجھے اللہ کا بڑا ہی خوف ہے۔ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، انہیں دنیا کا خوف ہوتا ہے۔ دنیا کو دکھانے کے لیے اگر ان سے معاملہ کرو کہ جی یہ معاملہ تو نہیں ہے، برادری کو بھی تو دیکھنا ہے نا جی، برادری کو بھی تو دیکھنا ہے، اپنے وہ خاندان والوں کو بھی تو سننی ہے، یہ بھی تو کرنا ہے۔ انہیں جب بتایا جائے یہ اللہ کے حکموں کے خلاف کام کر رہے ہیں تو اس کے اوپر کوئی نہ کوئی توجیہ پیش کر دینی، کوئی نہ کوئی معاملہ پیش کر دینا۔ وہ اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اور اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوتا، اللہ کا خوف زبانی کلامی وہ اللہ کا خوف ہے۔ تو کیا ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاذ اللہ کوئی انسان ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دھوکہ دہی کر لے گا؟ اللہ تو فرماتے ہیں کہ میں تو تمہارے دلوں کی بات جانتا ہوں، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، اے انسان میں نے تجھے تخلیق کیا، تو میرا بنایا ہوا ہی تو ہے۔ نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، میں تو جانتا ہوں تو اپنے اندر کیا سوچتا ہے، کیا کھچڑیاں بناتا ہے۔
یہ تو سب علم ہے. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تو یہ وہ خوف یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے سامنے کچھ اور چہرہ، گھر میں کچھ اور چہرہ، لوگوں میں کچھ اور چہرہ، اپنے گھر والوں کے سامنے کچھ اور چہرہ، ماں باپ کے سامنے کچھ اور چہرہ، دنیا والوں کے ساتھ کچھ اور چہرہ. یہ اللہ کا خوف نہیں ہے. ناظرین، ہمیں اپنے دلوں کی طرف دیکھنا چاہیے. ہم واقعی اللہ کا خوف کرتے ہیں کہ ہم دنیا سے خوف کرتے ہیں؟ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. علامہ اقبال فرماتے ہیں تو ایک سجدہ جو اللہ کے سامنے خشیت اللہ خوف والا سجدہ کر لے، 1000 سجدے چھوٹ جائیں گے. یہ مینیجر، یہ فلانا میرا مالک، اور یہ فلانا اس کا خوف، اس کی بندگی، اس کی بندگی، اس کی بندگی، یہ سارے خوف چھوٹ جائیں گے. سارے خوف چھوٹ جائیں گے. ناظرین، اب دوسرے موضوع کی طرف آتے ہیں، امید. اللہ سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. فرما دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں سے، جب وہ اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھیں، جب میرے حکموں کو توڑ بیٹھیں، میری رحمت سے مایوس نہ ہو. میری رحمت بڑی وسیع ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک میں سارے گناہ ہی معاف کرتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اس کو اللہ سبحانہ وتعالی جہنم سے نکال دیں گے، اور جس کے دل میں جو کا رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے خلاصی مل جائے گی. حتیٰ کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے جلال کی قسم، جس نے رات اور دن کے کسی پہر میں میرے پہ ایمان رکھا، میں اسے اس کے برابر نہیں کروں گا جو مجھ پہ ایمان نہیں لایا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ رحم ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ فضل ہے اپنے بندوں کے اوپر. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندوں سے ان کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، ان کے گمان کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح کرتا ہوں، اور وہ مجھے مجلس میں یاد کرتے ہیں تو میں اس سے اچھی مجلس میں انہیں یاد کرتا ہوں. یعنی کہ فرشتوں کی مجلس میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے. کوئی بندہ اگر اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذکر کی محفل میں بیٹھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ذکر فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ فرماتے ہیں. اور کوئی بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں 1 گز اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور کوئی بندہ 1 گز میری طرف بڑھتا ہے تو میں 1 باع اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور کوئی بندہ اگر چل کے میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت ہے، اللہ کا فضل ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو ایسے غفور الرحیم ہے کہ انسان ساری زندگی گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کرتا چلا جائے. حدیث کا مفہوم ہے کہ پورے زمین و آسمان کو بھر دے، گناہوں کے ساتھ بھر دے، اور پھر کہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ معاف فرما دے. لیکن اس میں شرط یہ ہے، توبۃ النصوح کی شرط ہے، سچی توبہ کی شرط ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ النصوح، اے میرے بندو توبہ کرو تو سچی توبہ کرو، دل سے توبہ کرو. سچی توبہ کیا ہے؟ اللہ سے پکا وعدہ کہ یا اللہ اب یہ نہیں ہوگا، میں مر جاؤں گا میں یہ کام نہیں کروں گا. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا ہے، میرے مولا مجھے معاف کر دے. میں کچھ بھی ہو جائے میں یہ معاملہ نہیں کروں گا. اور انسان، ناظرین، یہ امتزاج جو ہے خوف اور امید کا، یہ ایک مومن کا جامہ ہے. اللہ کا خوف سونے نہیں دیتا، لیکن جب امید کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو پھر آنکھ بند ہو جاتی ہے، یا اللہ معاف فرما دیں گے. لیکن ان میں توازن رکھنا، ان میں توازن کیسے نصیب ہوگا؟
جتنا زیادہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب پائیں گے، عرفان حاصل کریں گے، اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں لے کے جائیں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعارف نصیب ہوگا۔ جتنا زیادہ تعارف نصیب ہوگا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ خوش اخلاق، دوسروں کو دیکھنے والے، میزبانی کرنے والے نبی تھے۔ اور ایک دفعہ کیا ہوا، وہ کھانا بھی جب تناول کیا کرتے تھے تو کھانا لاتے لوگوں کو ڈھونڈا کرتے تھے کہ میں کسی کو ساتھ شامل کر لوں اور کھانا کھلاؤں۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک مجوسی کو انہوں نے دعوت دی تو وہ آ کے بیٹھ گیا، تو انہوں نے کہا کہ شروع کرو اپنے رب کے نام، اللہ کے نام سے۔ اس نے کہا اللہ کون؟ مجوسی کہنے لگا اللہ کون ہے؟ میں تو اللہ پر یقین نہیں کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ابراہیم خلیل اللہ جلال میں آ گئے، اللہ وہ جس نے تجھے مجھے بنایا، جس نے ہمیں یہ کھانا دیا، وہ ہے اللہ، وہ ہے خالق، وہ ہے مالک، وہ ہے الہ، وہ ہے اللہ، اس کے نام کے ساتھ کھانا کھاؤ، شروع کرو۔ کہتا میں تو نہیں مانتا اسے، میں کیوں کہوں ایسے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ گئے، کہنے لگے چلو ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں کھانے میں شامل کر سکتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کے چلا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام، او ابراہیم، میں 70 سال اس نہ ماننے والے کو کھلاتا رہا، 70 سال میں اس نہ ماننے والے کو، جو میری نہیں مانتا تھا، مجھے نہیں مانتا تھا، میں اس کو کھلاتا رہا، آج ایک دن تجھے کھلانا پڑا۔ میں نے پھیر لیا، دوڑے اس کی تلاش کیا، اس کو بلایا کہ بھائی آؤ کھانا کھاؤ میرے سے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا، آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ کھانا نہیں میں دے سکتا، اور خود ہی بلائے جا رہے ہو۔ تو فرمانے لگے وہ اللہ جسے تم نہیں مانتے، وہ اللہ ہی تو ناراض ہو رہا ہے، جسے تم نہیں مانتے، اس کے کہنے پہ ہی تو تجھے بلا رہا ہوں میں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے غفور رحیم ہے، نہ ماننے والوں کو بھی رزق دیتے ہیں، نہ ماننے والوں کو بھی آسائشیں عطا کرتے ہیں۔ کیسا ہی بدقسمت انسان ہوگا جو انسان اللہ کے احسانات کے نیچے دبا ہو، ایک ایک پور ہمارے جسم کا ایک ایک پور چیخ چیخ کے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میرے جسم کا ایک ایک پور مجھے پکار کے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے۔ میرے آنے والا سانس، نکلنے والا سانس، میری آنکھوں کی بینائی، میرے محسوسات، میرا ٹیسٹ، زبان کا ٹیسٹ چیخ کے کہتا ہے کھانا کھاؤ، میرا زبان کا ٹیسٹ مجھے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، جب میں خوشبو سونگتا ہوں میرے ناک مجھے کہتا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ کون سی نعمتوں پہ جھٹلائیں گے ہم؟ کتنا ہی بد نصیب انسان ہوگا کہ جو اتنے ہی کریم خالق سے دور ہو۔ اس لیے تو اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، تو اپنے کریم رب سے کیوں دور ہے جس نے تجھے اتنا خوبصورت بنایا، احسن تخلیق۔ اللہ نے قسمیں کھاتے ہوئے کہا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اتنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ کیا فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اے انسان تجھے تو بنائی میں نے شاہکار ہے۔ ناظرین، پھر اللہ سے دور ہونا، اللہ کی محبت میں گم ہو جانا چاہیے۔ ناظرین، یہ ہے ایمان کہ اللہ کا خوف اور اللہ سے امید، رحمت کی امید۔ ابو علی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ پرندے کے دو پر ہیں، خوف اور امید، اگر ان میں بیلنس ہے تو پرندہ سیدھی اڑان لے گا، اور اسی طرح اگر تمہارے اوپر بھی یہ بیلنس ہے کہ تم اللہ کے خوف سے مایوس نہ ہو جاؤ اور اللہ کی امید سے بے باک نہ ہو جاؤ، تو تب اس طرح اگر اپنے آپ کو چلاؤ گے تو لازم ہے کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شریعت کو مضبوطی سے تھام لو گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو
اور تفرقے میں نہ پڑو، پھر تم وہ زندگی پہ چلو گے جو ایمان والی زندگی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سمجھ دے، اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس خشیت کا ذائقہ، اس امید کا ذائقہ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔